الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کہتا ہوں ترجمہ کلاس میں آپ تمام سامعین و ناظرین کو۔ ترجمہ کلاس سورہ نمبر 2 آیت نمبر 6 اور 7 جو کہ آج ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے سینوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے سینوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، یا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے پہلی آیت میں فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد سارے کافر تو ہو نہیں سکتے، چونکہ بہت سے کفار جو دعوت کے نتیجے کے اندر ایمان لائے اور بہت سے لا رہے ہیں، اس سے مراد وہ ڈھیٹ کافر ہیں، ڈھیٹ کافر، یا وہ جنہوں نے پیچھے بیان ہوئی 6 باتیں جو ایمان والوں کی تھی ان کا انکار کیا، یا ان میں سے کچھ کا انکار کیا، یہ وہ کافر ہیں۔ یعنی مدینے کے یہودی یا ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ، جو ڈھیٹ قسم کے کافر، جن کے سامنے حق آیا اور انہوں نے حق کو دیکھتے ہوئے پہچانتے ہوئے انہوں نے اس کو مانا نہیں، اپنی ہٹ دھرمی رکھی۔ یہ ڈھیٹ کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ڈھیٹ جو باوجود سب کچھ جاننے کے اس پر ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو ڈرانا نہیں، کہ آپ چھوڑ دیں ڈرانا، نہیں، یہ نصیحت کرنی ہے۔ ہر شخص کو حق بنتا ہے، ہر شخص کو ڈرانا، نصیحت کرنا فرض ہے، اور جو نہیں ڈرائے گا، جو نہیں نصیحت کرے گا، اس کو پوچھ ہوگی۔ اللہ کے علم میں ہے نا کہ کون ایمان لائے گا اور کس کی قسمت میں کفر پر مرنا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس سے مراد ہرگز نہیں کہ آپ دعوت دینا چھوڑ دیں کفار کو، آپ دے دعوت، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ ڈیٹ اتنے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
نہ لائیں، لیکن دعوت دینی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے سینوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک یہ اللہ نے ان کے سینوں پر مہر لگائی ہے، لیکن لگائی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ نے وضاحت فرمائی، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے سینوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ ان کی اپنی غلطی ہے، اپنے اعمال ہیں، یہ ان کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی طرف سے لگائی ضرور، لیکن یہ ان کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے بے عمل ہونے کی وجہ سے۔ آج غور کیجئے کہ ہمارے مسلمان بھائی غور کریں جو نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں دل نہیں کرتا۔ یار غور کرو، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں بے نمازیوں کا بھی شامل تو نہیں کر دیا، بے نمازیوں کو، کہ دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا؟ جی کہتے ہیں یار جانو دل ہی نہیں کرتا مسجد ہی۔ غور کیجئے، نماز چھوڑنا بھی تو کفر ہے نا، کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے نا۔ تو غور کیجئے اپنے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات اور میرا سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک غلطی کرتا ہے، جو شخص ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک کالا نشان لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بعد میں توبہ کرتا ہے، توبہ، تو وہ نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ پھر کرتا ہے غلطی، وہ کرتا جاتا ہے، غلطی کرتا جاتا ہے، اتنے ہی نشان لگتے جاتے ہیں، ایون حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو جاتے، کالے ہو جاتے ہیں، ان پر پھر اثر نہیں کرتی کوئی بات۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی، صحیح ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے ساتھ موجود ہے میرے ایک ساتھی، میرے پاس پڑھتے بھی ہیں، جناب محترم ثاقب محمود صاحب جی۔ کیسا لگا آپ کو آج کا سیشن؟ ماشاءاللہ صحیح لگا ماشاءاللہ۔ چلیں جی، ان کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اللہ ان کے علم و عمر میں، مال و جان میں، اور جتنے بھی طالب علم ہیں جو جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، میری بہنیں پڑھ رہی ہیں، میرے بھائی پڑھ رہے ہیں، میرے بچے چھوٹے بھائی پڑھ رہے ہیں، اللہ احکم الحاکمین سب کو کامیاب کرے۔ اور اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میرے تمام ناظرین و سامعین کے علم و عمر میں اور آپ کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔